اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 12، سورہ یوسف۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ہم تمہیں بہترین سرگزشت قصے سناتے ہیں۔ یہ قرآن کی بدولت جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا، اس سے پہلے بے شک تو بے خبروں میں تھا۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں۔ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگیں۔ بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اسی طرح تیرا رب تجھے منتخب کرے گا اور تمہیں باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جس طرح وہ اس سے پہلے تمہارے اجداد ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت پوری کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ آیت نمبر 7 سے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جب اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، جتھا یعنی گروپ، یقیناً ہمارا باپ ایک کھلی ہوئی غلطی میں مبتلا ہے۔ یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی جگہ پھینک دو تاکہ تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اور اس کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی راہ چلتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ آیت نمبر 11 سے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے ہمارے باپ، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کھائے اور کھیلے، اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ باپ نے کہا، میں اس سے غمگین ہوتا ہوں کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے اندیشہ ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا گیا جبکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں تو ہم بڑے خسارے والے ثابت ہوں گے۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور یہ طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے یوسف کو وحی کی کہ تو انہیں ان کا یہ کام جتائے گا اور وہ تجھے نہ جانیں گے، اور وہ شام کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، پھر اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہوں۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ باپ نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات بنا دی ہے، اب صبر ہی بہتر ہے، اور جو بات تم ظاہر کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکایا، اس نے کہا، خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اسے تجارت کا مال سمجھ کر محفوظ کر لیا، اور اللہ خوب جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے، اور انہوں نے اسے تھوڑی سی قیمت چند درہم کے عوض بیچ دیا،
اور وہ اس سے بے رغبت تھے۔ اور اہل مصر میں سے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے اچھی طرح رکھو، امید ہے وہ ہمارے لیے مفید ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں جگہ دی اور تاکہ ہم اسے باتوں کی تاویل سکھائیں۔ اور اللہ اپنے کام پر غالب رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی پختگی کو پہنچا ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ حکم یعنی حکمت، وزڈم۔ اور نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 23 سے۔ اور یوسف جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور ایک روز دروازہ بند کر دیے اور بولی کہ آ جا۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، بے شک ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور عورت نے اس کا ارادہ کر لیا اور وہ بھی اس کا ارادہ کرتا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آیت نمبر 25 سے۔ اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے اور عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا اور دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے پر پایا۔ عورت بولی، جو تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ اسے قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے۔ یوسف نے کہا کہ اسی نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی۔ اور عورت کے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ پھر جب عزیز نے دیکھا کہ اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ بے شک تم عورتوں کی چال ہے اور تمہاری چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ یوسف اس سے درگزر کرو اور اے عورت تو اپنی غلطی کی معافی مانگ۔ اے عورت تو اپنی غلطی کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کار تھی۔ آیت نمبر 30 سے۔ اور شہر کی عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ اس کی محبت میں فریفتہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھلی ہوئی غلطی پر ہے۔ پھر جب اس نے ان کا فریب سنا تو اس نے انہیں بلا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ تم ان کے سامنے آؤ۔ پھر جب عورتوں نے اسے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور انہوں نے کہا، پاک ہے اللہ، یہ آدمی نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھیں اور میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر وہ بچ گیا، اور اگر اس نے وہ نہیں کیا جو میں اس سے کہہ رہی ہوں تو وہ قید میں پڑے گا اور ضرور بے عزت ہوگا۔ یوسف نے کہا، میرے رب، قید خانہ مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، اور اگر تو نے ان کے فریب کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بس اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان کے فریب کو اس سے دفع کر دیا، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 35 سے۔ پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ ایک مدت کے لیے اس کو قید کر دیں، اور قید خانے میں اس کے ساتھ 2 اور جوان داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ایک روز کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں
کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے چڑیاں کھا رہی ہیں؟ ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ، ہم دیکھتے ہیں کہ تم نیک لوگوں میں سے ہو۔ آیت نمبر 37۔ یوسف نے کہا، جو کھانا تمہیں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ لوگ آخرت کے منکر ہیں، اور میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی مذہب کی پیروی کی۔ ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر اور سب لوگوں کے اوپر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا جدا جدا کئی معبود بہتر ہیں یا اللہ اکیلا زبردست؟ تم اس کے سوا نہیں پوچھتے ہو مگر کچھ ناموں کو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری۔ اقتدار صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم میں سے ایک اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا ہے اسے سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ اس معاملے کا فیصلہ ہو گیا جس امر کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ اور یوسف نے اس شخص سے کہا جس کے بارے میں اس نے گمان کیا تھا کہ وہ بچ جائے گا، کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا۔ پھر شیطان نے اسے اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا، پس وہ قید خانے میں کئی سال پڑا رہا۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں ایک خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے دربار والوں، میرے خواب کی تعبیر مجھے بتاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو۔ وہ بولے، یہ خیالی خواب ہے اور ہمیں ایسے خواب کی تعبیر معلوم نہیں۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، بس مجھے یوسف کے پاس جانے دو۔ آیت نمبر 46 سے۔ یوسف، اے سچے، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ یوسف نے کہا کہ تم 7 سال تک برابر کھیتی کرو گے، پھر جو فصل تم کاٹو اسے اس کی بالیوں میں چھوڑ دو، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، اس زمین میں وہ غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، سوائے تھوڑے کے جو تم محفوظ کر لو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر مہ برسے گا اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے۔